حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی نظر پڑ گئی کہ ہم نے چودرات کو چھوڑ دیا، ہم نے ساس و خاندانوں کو چھوڑ دیا، ہم نے تخت و تاج چھوڑ کر آپ کے قدموں میں ڈیرے لگا لیے، اپنا آپ مٹا دیا، میں کو مار دیا اور آپ کے پاس سوال نہیں بن کر آ گئے۔ میرے سوال کریم آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا میری بچی ہے، میں نے اس بچی کو لیا گھر سے لے کر میں جنگل میں چلا گیا، میں نے وہاں پر گڑھا کھودا، وہ اپنے ننھے سے دوپٹے کے ساتھ میرے پسینے کو صاف کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں پھر بھی رحم نہیں آیا، میں نے گڑھا کھود کر اس گڑھے کے اندر اپنی بچی کو کھڑا کر دیا، زندہ بچی تھی اور کوئی مردہ بچی نہیں، چھوٹی بچی نہیں، 6-7 سال کی عمر ہے، میں نے زندہ کھڑا کیا ہے، مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل مردہ ہو چکا تھا، میرے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی، بچی میری طرف دیکھتی رہی، کہتی رہی ابا جان تھوڑی دیر رک جائیں، ایسا نہ ہو آپ تھک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ لیکن یا رسول اللہ ایسے معصوم جملے بولے اس نے، لیکن میں پھر بھی بے رحم ہو چکا تھا، میرے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی، میں نے اپنی بچی کو زندہ کر غور کیا، ابھی یہ جملہ بولنا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا داعیہ رک جا، ایسا نہ ہو تو جملہ مکمل کرے اور محمد مصطفیٰ کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ جملہ مکمل نہ کرنا، اے داعیہ یہ بات نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کہا اے داعیہ اب میرا دل نہیں لگتا، ایسا کر مجھے اس بچی کی قبر پہ لے جا۔ سوال کریم آقا کتنا پیار کرنے والے ہیں، فرمایا داعیہ ایسا کر مجھے اس بچی کی قبر پہ لے جا۔ آقا علیہ السلام قبر پر پہنچے، ارے سنے میرے لجپال کریم آقا کی شان کیا ہے، ایک بندہ نہیں صحابہ کی پوری جماعت ہے، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں ہر ایک کتاب میں یہ حدیث موجود۔ حضرت داعیہ جب قبر پر پہنچے نا تو گڑھا بنایا ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے گڑھے کی جانب دیکھا، قبر کی جانب دیکھا، فرمایا قبر کو اشارہ کیا، قبر شک ہوئی، بچی نکل کر باہر آئی۔ آقا علیہ السلام نے بچی سے پوچھا بچی میں کون؟ بچی زندہ ہو کر بول کر کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے زندہ فرمایا، آقا علیہ السلام فرمانے لگے اے دے میری بچی یہ بتا کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بات نہیں کہنا چاہتی، صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہو، میرا زندہ دفن کرنے میں اگر میرے باپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو ایسا کرے مجھے اس اپنے باپ سے معافی لے کر دے دے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا میرے لجپال کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمانے لگے داعیہ اپنی بیٹی سے معافی مانگ، اگر بیٹی نے معاف کر دیا رب تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ پھر رب تعالیٰ نے ان حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی، سچی توبہ کرنے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ شان عطا فرمائی۔ جبریل جب بھی آیا ہے داعیہ کی شکل میں آیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرہ سے جب زمین پر آئے انسانی شکل میں، وہ سیدھا حضرت داعیہ کی شکل و صورت میں آئے ہیں اور آقا نے یہ پیغام دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ کی توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی کہ رب تعالیٰ نے جبریل کو بھی داعیہ کی شکل عطا فرما دی ہے۔ یہ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میرے لجپال کریم آقا، یہ تو بات ہے نا جی حضرت داعیہ کی، بابے بیٹھے ہوئے میں بات کروں یہ پاکستان بننے سے پہلے کی 712 ہجری کی، محمد بن قاسم کے دور کی، جنہوں نے تاریخ کو پڑھا حضرت صاحب 712 ہجری محمد بن قاسم کا دور، ایک بندہ محمد بن قاسم کے دور تک ایسا زندہ رہا جس نے اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ محمد بن قاسم کے دور تک ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے لجپال کریم آقا کو اپنی آنکھ سے دیکھا بھی ہے اور ان کے ہاتھوں پر مشک بھی لیے ہیں۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، وہ بندہ آپ کے اس راستے سے سفر کرتا ہوا گیا ہے۔
50 तेरे ना दिल के बरसगीर बाग को हिंद में एक बाबा रहता था। वो बाबा कहता है मेरे एक ही काम था, मैं कभी अपना माल लेकर ना बरसगीर से इंडिया से कभी मैं ईरान जाता बेचता, कभी इराक जाता बेचता, कभी मिस्र जाता बेचता। और एक मर्तबा ऐसा हुआ मैंने बरसगीर से अपने माल को उठाया, तजारत के गर्ज से मैं मक्का की सरजमीन में पहुंचा। वो बाबा कहता है मैं गुजर रहा था, काफिला मेरे साथ था, अचानक एक जगह पर जाकर मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा सामने नदी है, नदी का पानी बड़ा गहरा है और नदी के किनारे पर एक बड़ा खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है। वो बाबा कहते हैं जब मैंने बच्चे को देखा मैं देखता ही रह गया। मेरी एक नजर बच्चे पर पड़ी, फिर मेरी नजर वहां से हिलती ना थी। मैंने आज तक इतना हसीन बच्चा नहीं देखा था। वो बाबा कहते हैं मैंने जब बच्चे को देखा मेरे दिल में ख्याल आया, आगे है नदी, नदी में है पानी, पानी है गहरा, बच्चे की उम्र है 8 साल, ये बच्चा नदी पार करना चाहता है, चलो मैं नदी पार करवा दूं। वो बाबा कहते हैं मैं आगे हुआ, आगे जाके मैंने जैसे बच्चे को उठाया मैंने नहीं पता लग गया कि मैं सारी कायनात अपने मोढे पे चला लूं। मैं ना जो दिल घट लो ना हो थोड़ी चुगला बोला तो ही थोड़ी सुनाने वो बाबा रतन हिंदी, जिसका नाम रतन हिंदी था, बाद में जिनका नाम अब्दुल्ला रखा गया, वो बाबा रतन हिंदी कहते हैं मैंने बच्चे को उठाया ना, मुझे यूं लगा जैसे मैंने सारी कायनात को उठा लिया। मैंने नदी पार करवाई, बच्चे को वहां बिठाया, मैं थोड़ा सा आगे चला ना, मेरे दिल ने कहा एक बार फिर देख। शक्ल ही ऐसी थी, सूरत ही ऐसी थी, हुसन ही ऐसा था। रतन हिंदी कहते मैं हिंद देखिया ना बच्चे क्या सलामत रहो, सलामत रहो। रतन हिंदी कहते मैं क्या कमाल हो गई, बच्चा बड़ा छोटा है, बच्चे की उम्र बड़ी घाटे, ये दुआ तो बापे दे दे, ये दुआ तो बापे दिया करते हैं, सलामत रहो। रतन हिंदी कहते हैं मैंने देखा बच्चे को, फिर आगे चला, फिर मेरे कदम रुक गए, फिर मैंने पीछे देखा, फिर जो है उस बच्चे ने कहा सलामत रहो। मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने यूं फिर पीछे देखा, उस बच्चे ने फिर कहा सलामत रहो। 7 मरतबा मैंने पलट कर बच्चे को देखा, बच्चे ने 7वां मरतबा कहा सलामत रहो। कहता मैंने अपना माल वहां पर बेचा, मुझे वो बच्चा बड़ा याद आता था, मुझे उस बच्चे का हुस्न बड़ा याद आता था, मुझे उस बच्चे की आंखें बड़ी याद आती थी, मुझे उस बच्चे का चेहरा बड़ा याद आता था, ऐसा नूरानी चेहरा। रतन हिंदी कहता है मैंने अपना माल मक्का में बेच कर ना मैं वापस आया, सऊदीया में मैंने माल बेच दिया, वापस आकर मैंने इंडिया में डेरे लगाए, बरसगीर बाग को हिंद में डेरे लगाए। जो रास्ता तारीख बताती है रतन हिंदी ने इख्तियार किया है वो गुजरात का रास्ता इख्तियार किया है। तजारत के लिए मक्का की सरजमीन तक जाने के लिए बाबा रतन हिंदी ने जो रास्ता इस्तेमाल किया है, तुम्हारा रास्ता इस्तेमाल किया है, तुम्हारे पास कुछ और नहीं, लेकिन इस रास्ते से वो तो गुजरा है ना जिसने मोहम्मद मुस्तफा को अपनी आंखों से देखा हुआ है। बाबा रतन हिंदी कहते हैं मैं वापस आया, मुझे बच्चे की याद बड़ी आती थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था, पता नहीं कौन था बच्चा। रतन हिंदी कहता है वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, वक्त बहुत गुजर गया, 40 साल गुजर गए, वाकया मैं भूल गया, बच्चा मैं भूल गया, 40 साल गुजर गए। एक दिन मैं ये छत पर बैठा हुआ लेटा हुआ था, चांद को देख रहा था, अचानक चांद टूटा फिर जुड़ गया। रतन हिंदी कहते हैं मैं चांद को यूं देख रहा था, अचानक चांद टूटा फिर जुड़ गया। सारे इलाके के हिंदू इकट्ठे हुए, आकर कहने लगे बाबा तू सबसे बड़ी उम्र का है, आज तक ऐसे नहीं हुआ चांद टूटा हो फिर जुड़ गया, क्या बात है। मैंने कहा लगता है हमारे भगवान नाराज हो चुके हैं, हमारे सनम जो है नाराज हो चुके हैं, ऐसा करो इन भगवानों पे दूध गिराओ, इन भगवानों की पूजा करो ताकि ये भगवान राजी हो जाए। रतन हिंदी कहते हैं हमने बड़ी पूजा पाठ की, हमने भगवानों के ऊपर उन बुतों के ऊपर बड़ा दूध बहाया। रतन हिंदी कहता है फिर कुछ अरसा गुजरा, मगरिब के बाद असर हो गई,
ہوتی کے جھگڑے بہت پڑ دیو لو مغرب کے بعد رتن ہندی کہتا ہے اثر ہو گئی، سورج ڈوبا پھر واپس آ گیا. رتن ہندی کہتا ہے پھر سارے لوگ میرے پاس تھا، اس دن چاند ٹوٹا تھا پھر جڑ گیا، آج سورج ڈوبا ہے پھر واپس آ گیا. میں نے کہا لگتا ہے بھگوان ناراض ہے، لگتا ہے ہمارے خدا ناراض ہیں. رتن ہندی کہتا ہے کہ جناب سارے مجھ سے پوچھتے تھے، میں عمر میں بڑا تھا، زیادہ عمر ہو چکی تھی، بھویں میری لٹک چکی تھی. اب باقی علاقوں کے لوگ میرے پاس مال لینے کے لیے آئے، تجارت کے غرض سے، مصر سے آئے، ایران سے آئے، عراق سے آئے، مکہ سے آئے، بڑی بڑی دور سے لوگ میرے پاس آئے. میں ان کے درمیان میں کھڑا ہوا، میں کیا وہ گل سنو، ساڈے علاقے دے وچ بڑا عجیب منظر ہویا ہے. اسی دیکھیا کہ دڑے چاند ٹوٹا ہے پھر جڑ گیا ہے، سورج ڈوبا ہے پھر واپس آ گیا ہے. کیا تمہارے ملکوں میں بھی یہ ہوا ہے؟ تمہارے علاقوں میں بھی یہ ہوا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کہنے لگا بابا رتن ہندی اے ساڈے ملک دی گل نہیں، میرے محلے دی گل ہے. ملک دی گل نہیں، میرے محلے دی گل ہے. بابے آکھیا کیویں؟ آکھیا جناب ساڈے محلے دے وچ ایک گھر ہے جدا نام ہے عبداللہ دا گھر، اودا ایک بچہ جدا نام ہے محمد، وہ اپنے آپ بناتا ہے نبی، باقی کافر مندے کا ہی نہیں، باقی کافر مننے تو انکار کیتا. ایک بار ابو جہل بڑی دور تو ایک پروفیسر حکیم اور دانشور بلا کے لایا، آکھیا کہ جناب اگر تو سچا نبی ہے چاند توڑ کے بٹھا. حالی اس نے اشارہ کیتا، چاند یوں ٹوٹا جیسے ان کے حکم کا انتظار کر رہا تھا. رتن نے کہا اچھا تو یہ سورج واپس آیا، یہ کہا ان کا ایک بھائی ہے جن کا نام ہے علی. ان کا ایک بھائی ہے جن کا نام ہے علی. نہیں جی ان کا ایک بھائی ہے جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ایسے کر ہی نہیں سکتے. خدا کی قسم علی دنیا میں بھی آئے تو کعبے میں آیا کرتا ہے، دنیا میں بھی آئے تو کعبے میں آیا کرتا ہے. علی دنیا میں آئے تو کعبے میں آیا کرتا ہے. اگر تم بھی چاہو علی کعبے میں آیا کرتا ہے، کعبے میں آیا کرتا ہے. اور اگر اسے تم کعبہ بنا لو، اسے اگر تم کعبہ بنا لو تو مولا علی آج بھی تمہارے دل میں آ جائیں گے. ان کے ایک بھائی ہیں علی، ان کی نماز رہ گئی، وہ واقعہ اپنے سنا کا نماز رہ گئی. انہوں نے کہا میں نے ادا پڑھنے، انہوں نے انگلی میں یوں اشارہ کیا، سورج ایسے دوڑ کر آیا جیسے ان کے حکم کا پابند ہوا کرتا ہے. اچھا یہ دسا اس نے من لیا، اس کے اسی دکھائی منیا، اس نے تو مانی یا نہ مان، میں مان گیا. میں مان گیا جو چال ٹکڑے کر سکتا ہے، سورج میں واپس لے آ سکتا ہے، وہ اور کوئی نہیں اللہ کا سچا نبی ہے. اور کوئی نہیں اللہ کا سچا نبی ہے. رتن ہندی کہتا ہے پھر میں نے اپنا سامان باندھا، رخت صبر باندھا. جو صبر میں نے پیدل 6 مہینوں میں طے کرنا تھا میں نے 3 مہینوں میں طے کر دیا. مکہ کی سرزمین میں راستے مجھے پتا تھے، میں مکہ کی سرزمین میں پہنچا، ایک بندہ گزر رہا تھا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بھائی ذرا بات سن، میں نے محمد کو ملنا ہے. اس بندہ نے تک کیا، اس نے کہا خیر تے آئی، میرے نبی دا نام تو بنا اللہ ہے، میرے نبی دا نام مسافر ادب کے ساتھ لے کاٹ کے رکھ دیں گے، چیر کے رکھ دیں گے. تو جناب مجھے کیا پتا تھی آپ کے نبی ہیں، میں نے تو نام سنا میں آیا ہوں. کہا اچھا اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں، ورنہ آج کے بعد کسی نے ان کا نام اس طرح بے ادبی سے لیا تو عمر بن خطاب اس کے سر پر اس کی گردن نہیں رہنے دے گا، اس کے سر کے اوپر گردن نہیں رہنے دے گا. بابا رتن ہندی کہتا ہے میں ڈر گیا، میں تو بندہ بڑا جلالی آدمی ہے. کہا چلو میں تمہیں بلاتا ہوں. رتن ہندی کہتا ہے وہ مجھے دار بنی ارقم میں لے گئے. میں وہاں پر جب پہنچا میں نے جیسے ہی دروازہ کھلا، رتن ہندی کہتے ہیں سامنے ایک حسین چہرے والا بیٹھا ہوا تھا، باقی ان کے ساتھ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے میں کمرے میں داخل ہوا نا، اس حسین چہرے والے نے کہا رتن ہندی آگے آ جاؤ. رتن
ہندی آگے آ جا. رتن ہندی کہتا میں بڑا ڈر گیا, میں بڑا حیران ہوا, بڑا تعجب مجھے ہوا کہ آج میں پہلی مرتبہ ان کے پاس آ رہا ہوں, یہ مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے نام کو بھی جانتے ہیں. رتن ہندی کہتے میں ڈرتا ہوا, مجھے اس تلوار والے سے بھی ڈر لگ رہا تھا, میں ڈرتا ہوا سہمتا ہوا, میرے جو جسم پر کبھی تاری ہے, میں جا کر اس حسین چہرے والے کے پاس بیٹھ گیا. حسین چہرے والے نے کہا رتن ہندی کیسے ہو, کیا حال ہے؟ میں نے کہا جناب اللہ, میں نے کہا ٹھیک ہوں, میں آیا ہوں. تو اس حسین چہرے والے نے کہا اچھا رتن ہندی کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا حسین چہرے والے, سونی شکل والے, میں نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس حسین چہرے والے نے فرمایا ہاں رتن ہندی, اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے, مجھے سچا رسول اور سچا نبی بنا کر بھیجا ہے. میں نے کہا جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی معجزہ لے کر آتا ہے, آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ وہ حسین چہرے والے بولنے لگے, فرمانے لگے رتن ہندی کیا تو بھی مجھ سے معجزہ مانگے گا؟ تو بھی مجھ سے معجزہ مانگے گا؟ میں نے کہا جناب پہلی بار آیا ہوں, پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے, دل تو کرتا ہے میں معجزہ مانگوں. اس حسین چہرے والے نے کہا اے رتن ہندی یاد کر, آج سے 40 سال پہلے تو نے ایک بچے کو ندی پار کروائی تھی. آج سے 40 سال پہلے تو نے ایک بچے کو ندی پار کروائی تھی. رتن ہندی کہتے میں نے ذہن پر زور لگایا, مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا ہاں میں یہاں آیا تھا, میں نے ایک بچے کو ندی پار کروائی تھی. حسین چہرے والے نے کہا ذرا یہ بتا اس بچے نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کہ اس بچے نے کہا تھا سلامت رہو. کہا کتنی بار کہا تھا؟ کہا میں نے 7 مرتبہ پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا, 7 مرتبہ اس بچے نے کہا تھا سلامت رہو. تو محمد مصطفیٰ فرمانے لگے اے رتن ہندی, وہ بچہ کوئی اور نہیں آمینہ کا لال تھا, وہ بچہ کوئی اور نہیں لجپال کریم آقا تھا. میری زبان سے نکل چکا ہے سلامت رہو. رب تعالیٰ تمہیں 700 سال کی زندگی عطا فرمائے. میرے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے رتن ہندی وہ بچہ میں تھا, میری زبان سے نکل چکا ہے سلامت رہو. میں نے 7 مرتبہ کہا, رب تعالیٰ 1 مرتبہ کی وجہ سے رب ذوالجلال تمہیں 100 سال کی زندگی دے گا. پھر محمد بن قاسم کے دور تک وہ بندہ زندہ رہا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے. لجپال کریم آقا ہے جو کہہ دے, یہ تو لجپال کریم آقا, خدا کی قسم ہم یہ شان ہے, کلمہ پڑھنے والے سارے غلام بیٹھے ہوئے, سارے نبی کیا شک بیٹھے ہوئے ہیں. میرے لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں اگر جانور بھی آئے ہیں, میرے لجپال کریم آقا نے ان پر بھی رحمت فرمائی ہے. کیسے؟ ایک اونٹ آیا, میرے لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں آ کے باتیں شروع کی. میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا بلاؤ اس کے مالک کو. جب مالک آیا, میرے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا تیرا اونٹ آیا تھا, مجھ سے شکایت کر رہا ہے. آپ جملہ ضائع کر گئے, تیرا اونٹ آیا تھا, مجھ سے شکایت کر رہا تھا. وہی کتاب چاہو جو صحابی نے یہ کہا جناب اونٹ نکلنا چاہتا ہے.